صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہماری دورہ صحیح بخاری میں اس عنوان پر بات چل رہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو لکھنے کا کام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہے، جس پر کل پہلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج اس کی قسط نمبر 2 ہے. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانہ مقدسہ میں ایک شخص ہے، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میری عادت میں یہ بات شامل تھی، کنت اکتب، میں لکھ لیا کرتا تھا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی میں سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا، جو کچھ بھی سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، اکیلے عمر نہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر، کہ سرکار علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کیا کر لیتا؟ اکتب، میں لکھ لیتا اس کو. کیوں؟ ارید حفظہ، میرا اسے ارادہ ہوتا بھی اچھے طریقے سے یہ حدیث محفوظ ہو جائے. اچھے طریقے سے لکھنے کے ساتھ ہی ظاہر ہے علم محفوظ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پس قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، خاندان قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، وقالوا اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ یار تو عجیب بندہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں تو لکھ لیتا ہے، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں. حالانکہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، حالانکہ رسول اللہ بھی ایک کیا ہے؟ بشر ہیں. ایک کیا ہیں؟ بشر ہیں. میں اس پہ کلام کروں گا، بھی حدیث کو چلنے دیں. حالانکہ رسول اللہ بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں. یتکلم فی الغضب، ظاہر انسان ہونے کے ناطے کبھی آپ غصے میں کلام فرماتے ہیں، والرضا، اور کبھی رضامندی کی حالت میں، عام حالت میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے. تو بشر ہونے کے ناطے سے جب غصے کی گفتگو ہو، کم از کم تو اس کو تو نہ لکھا کر، یا سوچ سمجھ لیا کر. جب بھی سرکار بولتے ہیں تو لکھ لیتا ہے، جب بھی سرکار بولتے ہیں اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر لکھ لیتے ہیں. یوں نہ کیا کرو. فرماتے جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں نے لکھنا ہی، حدیثوں کو میں پہلے لکھتا تھا لیکن اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا.
پھر خیال میں آیا ہوگا کہ میں نے جو چھوڑ دیا ہے میں اپنے آقا سے پوچھ تو لوں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ ساری بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ بھی کیا ہیں، بشر ہیں، کبھی غصے میں تو کبھی رضا میں، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں، تو ہر بات کو لکھا نہ کر۔ یا رسول اللہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میں نے ٹھیک کیا؟ ان کی بات مان کے آپ کی گفتگو کو لکھنا چھوڑ دوں، یا آپ کا حکم کیا ہے کہ میں دوبارہ لکھنا شروع کر دوں؟ اب سننا حدیث کا جملہ، فَأَوْمَأَ، سرکار علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنی مبارک انگل سے اپنے مبارک طیب طاہر اپنے منہ مبارک کی طرف یوں اشارہ فرمایا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یوں فَأَوْمَأَ، اشارہ کیا سرکار علیہ السلام نے۔ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے انگل مبارک سے اشارہ کیا اپنے منہ مبارک کی طرف، پھر فرمایا فقال، سرکار نے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بن عمر میں جو کچھ بھی کہوں نا اکتب، اس کو لکھ لیا کر، اکتب، اس کو کیا کیا کر؟ لکھ لیا کر۔ وجہ بھی سننا، انہوں نے کہا نہ لکھا کر، کیونکہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ، انہوں نے کہا کبھی غصے کی حالت میں، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں، نہ لکھا کر۔ اور سرکار نے فرمایا اکتب، اے میرے غلام لکھ لیا کر۔ اب غور کرنا ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری کیا ہے؟ جان ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، وہ کہہ رہے ہیں بشر ہیں، کبھی کس حالت میں کبھی کس میں نہ لکھ، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں جو بھی کہوں لکھ لیا کر، کیونکہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم، ان کو غلطی لگی ہے مجھے سمجھنے میں ایسا تو نہیں ہوں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے میرے جیسا بشر ہو، آپ جیسا بشر ہو، کوئی عام بندہ ہو، کوئی اور ہو، وہ غصے میں ہو کچھ اور کہہ جاتا ہے، بعد میں پھر پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہنا تھا۔ اس کی بہترین مثال یہ جتنے بھی طلاق دے کے پھر آتے ہیں ہمارے پاس، پھر رونا یہی روتے ہیں، اس وقت غصہ تھا سمجھ نہیں آئی، بعد میں پشیمان پریشان ہوتے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا یہ عام بشروں کی بات ہے، ہم عام بشروں جیسے نہیں ہیں، ہم عام بشروں جیسے، فرمایا میری زبان مبارک سے تو جو بھی سنا کرے عبداللہ بن عمر، حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا اکتب، امر کا صیغہ ہے، فرمایا لکھ لیا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا میری زبان سے تو صرف حق ہی نکلتا ہے، خواہ میں کسی حالت میں ہوں، جب میں بولتا ہوں میں صرف حق ہی بولتا ہوں۔ تو فرمایا لکھ، کیا فرمایا؟ حدیث میں کس قدر وضاحت کے ساتھ، یعنی ایک صحابی لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ نہ کرو، سرور دو جہاں سے جب سوال کیا فرمایا لکھا کرو، کیا فرمایا؟ لکھا کرو۔ اب یہ حدیث سیاہ ستہ میں ہے، یہ حدیث کتاب کا نام لکھیں، سنن ابی داود، سنن ابی داود، کتاب العلم، سنن ابی داود کتاب العلم،
کتاب العلم، حدیث کا نمبر 3646 646 یعنی 3646، یا اس سے بھی مزید آسان کر دوں 3646 3646 ہمارے پاس جو کتاب ہے الکتب الستہ میں سنن ابی داؤد، اس کا صفحہ ہے 1493 1493۔ اب غور کریں کس قدر اظہر من الشمس اس حدیث مبارکہ نے بتایا کہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث مبارکہ کو کیا کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے، اور اگر کسی کا اعتراض ہوا تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو چھوڑو، بس میں جو بھی کہوں لکھ لیا کرو، میں جو بھی کہوں اس کو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کوئی چیز نکل سکتی ہی۔ اس حدیث سے ویسے مسائل تو کئی ہیں، ایک مسئلہ عرض کر دوں جس پہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ کسی کو کوئی کہے نا کہ چلو اس بات پہ قسم اٹھا، چلو اس بات پہ، اب ہمارے ہاں لوگ اگر وہ سچ بھی ہو تو ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے کوئی کہے کہ آج آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، یعنی خود پڑھائی یا پڑھی سادہ لفظوں میں، تو اب میں کہوں جی میں نے پڑھائی ہے، میں کیا کہوں میں نے، اس کو اعتبار نہیں آ رہا، کہہ رہے چلیں جی آپ اس پہ قسم اٹھائیں۔ اب ہمارے ہاں لوگ نا اس بات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حق اور سچ پہ قسم اٹھانے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب مجھے کہہ دینا چاہیے اللہ کی قسم میں نے آج مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ اسی حدیث سے دیکھو نا، جب سرکار علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ لکھا کروں، فرمایا اکتب، لکھا کر، فوالذی، کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ کی۔ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، لکھ لیا کر، میری زبان سے فقط حق ہی نکلتا ہے، کیونکہ بات صحیح تھی، اس پہ سرکار نے قسم اٹھا ڈالی، حالانکہ سائل نے قسم کا تقاضا ہی نہیں کیا، سائل نے قسم کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ تو آپ کا اس بات پہ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حق اور سچ پہ کہیں قسم دینی پڑے تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کبھی جھوٹ پہ قسم دینی پڑے تو پھر پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن جھوٹی قسم مت اٹھانا، جھوٹی قسم۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ مجھے تیرے باپ کی قسم ہے، تیری ماں کی قسم ہے، تجھے اپنی فلاں کی قسم ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا اشد ترین گناہ ہے رسول اللہ کی شریعت میں۔ ہمارے یہاں یہ جو آج کل کنجر خانہ شروع ہے نا، لڑکیوں اور لڑکوں کی دوستی والا، اس میں اس طرح کا باب وسعت رکھتا ہے قسم والا، کوئی کسی بلا کی قسم، کوئی کسی بلا کی قسم، تو سارے لٹیرے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر جیسا نصاب ویسے قوم، جیسا نصاب ویسی قوم۔ مالک کریم ہم سب کو اس طرح کے گندے کاموں سے ہمیشہ کے لیے نفرت عطا فرمائے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ مقدسہ سے احادیث مبارکہ کی تدوین شروع ہو گئی۔ اس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ سے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے طرز عمل نے ہمیں بتایا کہ وہ احادیث کو کیا کیا کرتے تھے؟ سنن الدارمی، کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن الدارمی۔ حدیث کو لکھیں، پھر حوالہ لکھوا دوں گا۔
رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے رسول، میں آپ سے احادیث مبارکہ جو سنتا ہوں، جو روایت کرتا ہوں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابٍ، میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو لکھنے سے مدد حاصل کر لوں، آپ کی احادیث کو لکھنے سے کیا حاصل کروں؟ مدد حاصل کروں۔ کیا حاصل کروں؟ استعین، غور کرو، ان استعین، میں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بکتاب یدیش، اپنے ہاتھ سے آپ کی احادیث کو لکھ کر میں لکھائی سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ میں لکھائی سے مع قلبی، جس طرح میرا قلب آپ کی حدیث کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، میں چاہتا ہوں لکھ کے بھی، لکھائی سے بھی حدیث کے حفظ کرنے میں مدد لے لوں۔ ان رأیت ذالک، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس سرور دو جہاں علیہ السلام نے جواب دیا۔ غور سے سننا، یہاں حقیقت میں دو باتوں کی اجازت طلب کی جا رہی ہے، ایک تو حدیث کے لکھنے کی، اور دوسری سمجھ آئی؟ چلو سورہ فاتحہ ہی پڑھو نا، پھر تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ نستعین کیونکہ جمع متکلم ہے، ادھر واحد متکلم ہے، اس لیے وہاں نستعین ہے، یہاں واحد کی وجہ سے باب ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، فقط جمع اور واحد کا مسئلہ آ گیا۔ اور یہاں پر آپ کہیں جی وہاں نستعینو ہے، یہاں استعینو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ پیچھے ان مصدریہ ہے، جس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا اور اس کے اوپر زبر آ گئی۔ ان استعین، بات وہی ہے جو ایاک نستعین میں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ سے دو چیزوں کی کیا لی جا رہی ہے؟ نمبر ایک، حدیث کو لکھنے کی اجازت اگر آپ عطا فرمائیں۔ نمبر دو، میں اس حدیث کے لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ کیا لینا چاہتا ہوں؟ مدد لینا چاہتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان کان حدیثی، اس صورت میں تجھے اجازت ہے۔ ایک روایت میں یوں لکھا حاشیے میں، ان حدیثی، فرمایا یہ جو تو لکھنے کی بات کر رہا ہے، اگر وہ میری ہی حدیث ہو، اگر وہ میری ہی حدیث ہو تو اس حدیث کو تجھے لکھنے کی اجازت ہے۔ اس کو لکھنے کی کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہو رہا ہے کہ میں حدیث لکھ لوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، لکھنے کی وجہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ میں اس لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ ان استعین، میں لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اجازت، تو سرکار نے کیا عطا فرما دی؟ اجازت۔ اب یہ جو لکھنا ہے کیا ہے؟ یہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ لکھنا، حدیث کو لکھنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ حدیث کو لکھنا، یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسی حدیث کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سنن دارمی سے، کیا یہ اللہ ہے؟ اونچی بولیں، اللہ کا غیر ہے نا؟ اور اجازت کون مانگ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون مانگ رہے ہیں؟ توحید کے ٹھیکیداروں کو بھی کچھ عقل ہونی چاہیے کہ تم جتنا مرضی توحید پرست ہو جاؤ،
صحابہ کے کھربے میں درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول ہو کے عرض کر رہا ہے اجازت ہو تو لکھنے سے مدد لے لوں، اجازت ہو تو لکھنے سے مدد۔ اگر یہ شرک ہوتا اولاً تو صحابی شرک کی اجازت نہ مانگتے، ثانیاً چلو ان سے خطا ہو جاتی تو سرور دو جہاں تو منع کرتے کہ نہ کرتے؟ آپ فوراً فرماتے ادھر ایاک نستعین پڑھتے ہو نماز میں کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، اور ادھر کہتے ہو کہ لکھنے سے مدد لینی ہے۔ سرکار نے یہ جملے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ بھی لیا کر اور لکھنے سے مدد بھی حاصل کر لیا کر، اور لکھنے سے مدد بھی حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں ہے، غیر اللہ کی مدد شرک کوئی ذات بھی ہو اللہ کے سوا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ تمام انبیاء سے زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہمارا الحمدللہ سرکار کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ مدد کرتے ہیں تو رب کے محتاج ہو کر مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے، آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ اب اس کا حوالہ نکلا، کتاب کا نام ہے سونن، سین نون اور نون، سونن الدارمی، لکھنا آئے گا؟ الف لام دال الف را میم اور چھوٹی ہے الدارمی، ورنہ یہ دیکھنا لکھا ہوا تو عربی میں شاید آپ کو سمجھ آ جائے، اندر شاید کچھ آسانی ہے، اس کو دیکھ لیں جس کو لکھنا نہیں آتا۔ کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ دارمی، داری نہیں، صفحہ نمبر 144، حدیث کا نمبر ہے 499، 489، 489۔ لکھ لی ہے؟ مکتبہ بھی لکھ لیں۔ دار المعارفہ بیروت لبنان، جس کو آئے وہ لکھ لے، جس کو نہیں آتا رہنے دیں۔ دار المعارفہ بیروت لبنان، بیروت لبنان۔ دوسری حدیث سنن دارمی سے، ان عبداللہ ابن دینار قال خطب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان اکتب الی بما ثبت عندك من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحدیث عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، حازا اور میم۔ خط کا عنوان کیا تھا؟ خلیفہ راشد ہیں آپ کو عمر ثانی کا لقب ملا ہوا ہے۔ ان اکتب الیہ، خط کا عنوان تھا اس بندے کی طرف
کیونکہ یہ جو ابو بکر کے پردادا ہیں نا عمر بن حزم، ان کی طرف سرور دو جہاں علیہ السلام نے کئی احکامات لکھوا کر بھیجے تھے، کئی احکامات شریعت کے لکھوا کر بھیجے تھے۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے، کیونکہ اس وقت ان کے بیٹے اس وقت موجود تھے، ابو بکر، کون موجود تھے؟ ابو بکر۔ عمر بن حزم کے کیا لگتے تھے؟ آپ کے بیٹے کے بیٹے، آپ کے بیٹے کے یہ موجود تھے۔ تو فرمایا انکتب الیہ بما ثبت عندک من الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس رسول اللہ کی جتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ کی جتنی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنی احادیث آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب لکھ کے میری طرف روانہ کرو، وہ سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ روانہ کرو۔ وہ سب کی سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے آخر میں لکھا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر احادیث کو تحریری صورت میں ہم نہ لے آئے تو ممکن ہے ذخیرہ احادیث دنیا سے مٹ جائے، ذخیرہ احادیث دنیا سے، اس لیے میں ان کو لکھوانا چاہتا ہوں، میں ان کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ لکھوانا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 145، کتاب وہی ہے سنن دارمی، اور حدیث کا نمبر 491۔ چار نو ایک 491۔ امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک حدیث لے ہیں، غور سے سننا ہے حدیث کے جملوں کو۔ حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کہا جو آپ کے زمانے میں حدیث لکھنے کے مخالف تھے، حدیث کو لکھنے کے کیا تھے؟ مخالف تھے۔ آپ نے فرمایا یعیبون علینا الکتاب، ہمیں کہتے ہو کہ حدیث نہ لکھو، ہمیں اس وجہ سے روکتے ہو کہ ہم حدیث کو لکھتے ہیں، بھئی نہ لکھو۔ وقد قال اللہ تعالی، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما رکھا ہے، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما رکھا ہے، علمھا عند ربی فی کتاب، علمھا عند ربی فی کتاب۔ یہاں کتاب کا معنی ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، کہ اللہ تو فرما رہا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ حدیث کو نہ لکھا کرو؟ حدیث کو، جو چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اگر ہم بھی وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں منع نہ کیا کرو، ہمیں منع نہ کیا کرو۔ غور کریں کتنی بڑی دلیل دی ہے ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سنن دارمی صفحہ 145، حدیث کا نمبر 493، جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے لکھی، حدیث کا نمبر 493 ہے۔ نہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا
عبداللہ بن انس یعنی حضرت سیدنا انس کے بیٹے، حضرت سیدنا انس کے بیٹے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان انسا کان یقول لبنی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ کہ جو علم تمہیں ملتا ہے نا، جو احادیث تم تک پہنچتی ہے نا، ان کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو، ان کو لکھ کے کیا کر لیا کرو؟ محفوظ۔ یہ کون سی مقدس ہستی ارشاد فرما رہی ہے؟ سرکار کے مقدس صحابی، صحابہ کو بڑے بڑے شرف ملے ہیں، لیکن اس صحابی کو ایک خاص قسم کا شرف نصیب ہے۔ 10 سال، کتنا عرصہ؟ ان کی والدہ ماجدہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئی نا، یا رسول اللہ یہ حضرت انس میرا بیٹا ہے، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اپنی خدمت کے لیے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی عرض کرنے کے ساتھ ساتھ عرض کی کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان کے لیے دعائے برکت بھی فرما دیں۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار کی دن رات خدمت کی ہے، اور اکثر جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین اٹھانے کی، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کو اوڑھنے کی، پھر بچھانے کی، اس طرح کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اکثر و بیشتر۔ اب والدہ نے کیا عرض کی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کیا فرما دیں؟ اب حضرت انس سے سنیے، دعائے برکت جب ملی تو ظاہری طور پہ کیا انہیں نظر آیا؟ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر اسی حدیث کے بعد جس میں انس کی والدہ سرکار کے بعد چھوڑنے ہیں، برکت پہ کلام کرتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھو برکت کیسے میسر ہوئی جب سرکار نے دے دی دعا۔ آپ لوگوں نے کھجور کے بارے میں اتنا تو علم ضرور ہوگا آپ لوگوں کو کہ کھجور سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، کھجور کا درخت سال میں 1 مرتبہ، اس کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ جہاں بھی کھجور ہے، حتیٰ کہ اجوا بھی ہے، کائنات کی سب سے بہترین کھجور جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ صحیح حدیث۔ اجوا بھی سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی ہے، اور مزے کی بات حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے جو دعائے برکت دی ہے، ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا، میرے باغ میں تو یوں برکت آئی کہ وہی باغ پہلے سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، جب سرکار نے دعا دے دی میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، باقی سارے لوگوں کے باغ سال میں، اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا اولاد میں یوں برکت ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے 98 بندے دفن کیے ہیں۔ کتنے بندے دفن کیے؟ 98 افراد۔ غور کرو، سرور دو جہاں علیہ السلام کی دعا کا فیضان کہ اپنے اہل میں برکت کی مجھے دعا دی سرکار نے، تو 98 افراد اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ اپنا مثلا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، اپنی بیٹیاں، بیٹیوں کی بھی آگے اولاد، ان افراد کی بات کی، 98 افراد میں اپنے ہاتھ سے کیا کر چکا ہوں، اور میرا باغ سال میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ سرکار کو اپنے جیسا کہنے والوں سے سوال ہے، جو باغ پہلے 1 مرتبہ سال میں پھل دیتا ہو، اگر تم بھی سرکار جیسے ہو تو پھر کرو دن رات محنت۔ سرکار نے تو فقط فرما دیا تمہیں اجازت ہے مصلے بھی اٹھا لو،
سرکار نے تو فقط زبان مبارک ہلا دی، تمہیں اجازت ہے مصلے اٹھا لو، وہیں مسجد بنا ڈالو، 5 وقت کی نمازیں پڑھاؤ، تہجد پڑھو، اشراق، چاش۔ موت تو ممکن ہے، لیکن سال میں 2 مرتبہ جو باغ پہلے 1 مرتبہ پھل دے رہا ہو تمہاری وجہ سے یہ ہو سکتا؟ تو معلوم ہوا سرکار علیہ السلام عام بشروں جیسے اللہ کریم نے آپ کو نور علی نور، اور اگر بشری لبادہ میں بھی بھیجا ہے تو بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف لائے، بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف، آپ جیسا کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا، اتنا مقدس ہستی بھی اپنے بیٹوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو لکھ لیا کرو، حدیث کو۔ پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے جملہ بولتے ہوئے کہ 250 سال بعد جی حدیث کے لکھنے کا کام شروع ہوا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سرکار کے صحابہ خود لکھتے تھے، پھر اپنی اولاد کو حکم دیتے تھے کہ جو حدیثیں ہم سے تم تک آ رہی ہیں ان کو لکھ کے محفوظ کرو، ان کو لکھ کے کیا کرو؟ یہ آپ کے سامنے حدیث مبارک ہے، سنن دارمی صفحہ 146، حدیث کا نمبر 495، 146 حدیث 495۔ اگلی حدیث کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، صفحہ یہی ہے، صرف حدیث کا نمبر تبدیل ہے، 498 400۔ حضرت بشیر بن نحیق رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب ما اسمع من ابی ہریرہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ سے احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ سے کیا؟ احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا۔ فلما اردت ان افارقہ، اور جب میں آپ کی کلاس سے اٹھ کے جانے کا کیا کرتا؟ ارادہ کرتا، تو اس وقت میں کیا کرتا؟ جو کچھ احادیث میں نے آپ سے لکھی ہوتی، جس طرح آپ لکھ رہے ہیں، اس طرح جب ابو ہریرہ سے پڑھنے آتے تو احادیث کو لکھ لیتے، اور جب اختتام ہوتا اس وقت پڑھنے کا تو جو کچھ لکھا ہوتا تو اپنے شیخ ابو ہریرہ کے سامنے لے آتے، اور پھر فرماتے فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وہ میں ساری احادیث جو لکھ چکا ہوتا ابو ہریرہ سے سن کے وہ ساری اپنے شیخ کو سناتا کہ دیکھیں آپ نے آج یہ حدیث بیان کی ہے، میں اس کو لکھ کے جا رہا ہوں، اگر آپ تصدیق کر دیں تو اس کو محفوظ کر لیا جائے کہ واقعی میں نے یہی پڑھایا آج، واقعی میں نے یہی احادیث مبارکہ پڑھائی آج۔ ابو ہریرہ کا جواب قال نعم، قال نعم، آپ فرماتے یہ کام بھی ٹھیک ہے، جو تو نے لکھا ہے میں نے یہی پڑھایا ہے، میں نے یہی پڑھایا ہے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کے شاگرد آپ سے احادیث کو کیا کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کے متعلقہ صحابہ کرام کے اقوال مبارک چل رہے ہیں۔ اب غور کریں، اگلی حدیث 501، صفحہ یہی ہے، حدیث کا نمبر ہے 500۔ حضرت عمر بن ابو سفیان، عمر بن ابو سفیان کہتے ہیں انہ سامع عمر بن الخطاب، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب سے خود سنا، عمر بن خطاب سے خود سنا، یقول، کیا سنا؟ سیدنا فاروق اعظم شہنشاہ عدالت فرما رہے تھے
قید العلم بالکتاب، جو کچھ علم لیتے ہو نا اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو، اس کو لکھ کے کیا کر لیا کرو۔ یہ خلیفہ ثانی کے ارشاد مبارکہ میں سے ایک ارشاد ہے کہ اپنے شاگردوں کو جن تک آپ احادیث پہنچاتے، رسول اللہ کی شریعت کا علم پہنچاتے، جو آپ کی مجلس میں سیکھنے آتے، آپ ان کو کیا ارشاد فرماتے کہ ان احادیث کو لکھ کر محفوظ کرو، ان احادیث مبارکہ کو لکھ کر محفوظ کرو، لکھ کر کیا کرو، محفوظ کرو۔ صفحہ نمبر 147۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اجلس الی ابن عباس رضی اللہ عنہ فاکتب فی الصحیفہ، فرماتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ قدسیہ میں جایا کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اور کن کی مجلس میں جاتے؟ یہ صحابہ کے بھی مفتی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس صحابہ کے بھی کیا ہیں؟ مفتی ہیں، اور انہیں علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ہوا کچھ یوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ارادہ فرمایا تو برتن میں وضو کے لیے پانی پہلے سے موجود، سرکار علیہ السلام نے پوچھا یہ پانی کون لایا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے عرض کیا رسول اللہ میں لے آیا ہوں، میں نے سوچا شاید ضرورت پڑے تو میں نے پہلے پانی موجود کر کے رکھ دیا۔ تو سرکار علیہ السلام نا ان کے اس کام سے خوش ہوئے، اس کام سے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، اللہم علمہ الکتاب، قرآن کا کیا دے دے؟ علم عطا فرما دے۔ اب غور کریں، سرکار علیہ السلام کے لیے پانی لے کر ہے وضو کے لیے، تو سرکار خوشی ہوئے تو قرآن کا علم عطا فرما دیا، قرآن کا کیا عطا فرما دیا؟ تفصیل کا وقت نہیں کہ پھر آپ نے بھی کچھ کہا کہ مجھے کتنا علم ملا، مجھے آپ کی دعا کی برکت سے کتنا کچھ علم قرآن کی روشنی میں ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، آپ علیہ السلام کے صحابی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حقیقی چچا کے بیٹے حضرت عباس، حضرت سیدنا عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، سرکار علیہ السلام کے حقیقی چچا، اور عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا کے کیا ہیں؟ بیٹے، چچا کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ ان کی مجلس میں جا رہے ہیں کون؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، جیم سے، زبیر نہیں جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور کریں کیا کہتے ہیں کہ میں جب عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آپ کی مجلس میں آپ کے پاس علم سیکھنے جاتا تھا، فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ، فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ، وہ کاغذ کا یا چند ورق، چند اوراق جن میں کچھ لکھا ہوا ہو اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیا فرما رہے ہیں سعید بن جبیر کہ میں عبداللہ بن عباس کی مجلس میں جو احادیث سیکھنے جاتا ان کو لکھ لیا کرتا تھا، ان کو کیا کر لیا کرتا تھا؟ لکھ لیا کرتا تھا۔ اب غور کرو کہاں 250 سال کی بات کی جاتی ہے اور کہاں اتنے سارے دلائل آپ کے سامنے، کل بھی ساری احادیث آپ کے سامنے رکھی، کل کی ساری احادیث سیاستہ سے عرض کی گئی، آج
پہلی حدیث سے ستہ سے سنن ابی داؤد سے آپ کو عرض کی، اور اس کے بعد سنن دارمی سے اتنی ساری احادیث مبارکہ۔ اگرچہ اس موضوع پہ محدثین کا کلام بہت سارا وسعت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک انسان کے لیے اگر وہ انصاف کے ساتھ کسی مسئلے کو لینا چاہے تو اتنا کلام کافی ہے، بلکہ مسلم کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، ایک حدیث ہی کہ سرکار نے یوں فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ بات کیا ہو گئی؟ ختم۔ تو یہاں تو کئی احادیث مبارکہ نقل کی گئی کہ سرور دو جہاں علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ سے ہی احادیث مبارکہ کے لکھنے کا کیا ہو گیا تھا کام۔ اب ایک سوال ہے جس کو عمدۃ القاری شارح بخاری نے حل فرمایا ہے، اور اس کو فتح الباری، یہ بھی شارح بخاری ہے، علامہ ابن حجر الاسقلانی، ان دونوں محدثین نے اس اعتراض کو اٹھایا۔ پہلے اعتراض کو سن لیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا۔ حدیث کو لکھنے سے کیا فرما دیا؟ بعض احادیث میں یہ کلمات موجود ہیں، صحیح احادیث میں فرمایا احادیث نہ لکھا کرو، اور جن میں اجازت ہے وہ کل بھی آپ نے سنی، آج بھی آپ نے۔ اب محقق نے علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں احادیث کو نقل فرمایا کہ ایک طرف ہے نہ لکھو، ایک طرف کثیر احادیث ہیں کہ لکھ لو۔ کیا فرمایا؟ لکھ لو۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تعارض کیوں آ رہا ہے؟ ایک ہی کام کی ایک طرف اجازت ہے، ایک ہی کام کی دوسری جانب ممانعت ہے۔ اب اس کا جو جواب دیا غور سے سننا۔ فرمایا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت یعنی ایک خاص ٹائم پہ لکھنے کو منع فرمایا تھا۔ وہ کون سا وقت؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، جب قرآن پاک کا نزول یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو، اور اسی قرآن کے نزول کے مفہوم کے ساتھ ملتی ہوئی کوئی حدیث بھی ذکر کی جائے تو شارح بخاری نے لکھا، سرکار نے فرمایا اب حدیث نہ لکھنا، اب صرف قرآن لکھنا، کہیں مکس نہ ہو جائے، بعد میں لوگ یہ نہ سمجھتے رہے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں ممانعت ہے اس حیثیت سے ہے کہ کہیں احادیث اور قرآن، کیونکہ اتنا زیادہ الگ الگ لکھنے کا نظام تو تھا نہیں، کوئی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے اور کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی کسی درخت کے پتے پہ ہے، کوئی کسی درخت پہ لکھی ہوئی آیت، کوئی کسی ورق پہ لکھی ہوئی ہے، اس انداز سے لکھا جاتا تھا قرآن مجید فرقان حمید۔ تو پہلا جواب انہوں نے دیا کہ اس وجہ سے سرکار نے ایک خاص ٹائم کی حیثیت سے نسبت کرتے ہوئے روک دیا تھا، مطلق نہیں روکا تھا۔ جبکہ ایک اور جو جواب دیا جو ہر بندے کی سمجھ میں آئے گا، فتح الباری نے بھی لکھا، عمدۃ القاری والے نے بھی لکھا کہ جن احادیث میں ہے کہ نہ لکھا کرو، تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلے کی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں، اور جن میں ہے احادیث کو لکھو، احادیث کو تاریخی پس منظر میں یہ بعد کی احادیث مبارکہ ہیں، یہ بعد کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اب یہ بعد والی احادیث مبارکہ نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، ابتدائی اسلام میں جب کسی شوہر کا انتقال ہونے کے قریب وقت آتا، یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو اس میں فرض تھا اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میری بیوی 1 سال تک میرے گھر میں رہے گی، اس کو نان و نفقہ بھی دینا۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ ہی میں موجود ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے۔ اب ایک آیت میں کیا آ رہا ہے؟ 1 سال بیٹھی رہے، اور دوسری آیت میں
اب یہ جو سال والا حکم ہے تاریخی پس منظر میں پہلے کی آیت ہے، اور جو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے یہ بعد میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ پچھلی آیت تلاوتاً تو منسوخ نہیں ہوئی کہ آج تک قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ۔ اب 1 سال کوئی بھی خاتون عدت میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ عدت میں 4 مہینے، اور جس خاتون کا شوہر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اس 4 مہینے 10 دن والی تاریخ، کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اس نے پہلے والی آیت کے حکم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ بینی یہی صورتحال ہے۔ جن حدیث میں فرمایا نہ لکھو یہ پہلے کی تھی، اور جن میں فرمایا اب لکھ لو، یہ اب کا جملہ میں نے بڑھایا تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ فرمایا لکھ لو تو مطلب کیا؟ اب وہ پہلے والا حکم ہم نے ختم کر دیا کہ نہ لکھو، بلکہ اجازت ہے لکھو، بلکہ اجازت ہے۔ جس طرح سیاح میں ابتدائی اسلام میں آپ نے فرمایا کہ قبرستان یا قبر والوں کی زیارت کرنا حرام ہے، سیاح میں حدیث موجود، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں پہ سجدے کیا کرتے تھے، قبروں پہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو ابتدائی اسلام کی تھی، سرکار نے حکمت جانی، فرمایا حرام۔ جب دیکھا اب تعلیمات عام ہو چکی ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سجدہ فقط اہل سنت کے نزدیک کسی مزار پہ سجدہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے، سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے روکا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جانا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں، فازوروہا، اب جایا کرو، اب قبر والوں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اب پہلا حکم منسوخ اور دوسرا ناسخ۔ ایک اور مثال، ابتدائی اسلام میں 2 نمازیں تھیں، کتنی تھی؟ 2۔ اعلیٰ حضرت نے رضویہ شریف میں لکھا کتنی نمازیں تھیں؟ 2۔ جب سرکار معراج کی رات تشریف لے گئے تو مالک نے 5 فرض کی، یعنی 50 سے 5 فرض کی۔ تو اب کوئی بھی مسلمان 2 نمازیں، وہ حکم منسوخ اور 5 والا ناسخ۔ مینوان یہی جملہ لکھا علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری، کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، صفحہ نمبر 200، یہ بخاری شریف کی شرح ہے عربی زبان میں۔ اس طرح کی 25 جلدیں ہیں اس کی، اس طرح کی ایک بخاری کی شرح کے، بس اتنا ہی لکھنا ہے جو آپ کو لکھوایا ہے، یہ حدیث نمبر نہیں ہے، صفحہ نمبر 251، 251۔ اور دوسری کتاب ہے فتح الباری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، جلد 1 صفحہ 277، صفحہ 277۔ فتح الباری کی جلد کیا ہے اور صفحہ؟ یہ دوسرا جواب آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا کسی کو نام بھی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، دوسرا جواب دینا لازم ہوگا سوال کے جواب کے درست ہونے کے لیے، کہ پہلے والی حدیثیں جن میں آیا نہ لکھو وہ منسوخ ہیں، جن میں آیا لکھو یہ ان کے لیے ناسخ ہیں۔ اس کو سادہ جملوں میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ نہ لکھنے کا حکم پہلے تھا، پھر سرکار نے اجازت دی، اب لکھنے کی اجازت ہے۔ اتنا جواب بھی ہوا کہ سوال کا جواب درست مانا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، شریعت مبارکہ کا صحیح معنوں میں علم اور فہم حاصل کرنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحديث. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم.